السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں پنجابی جنوں کہتے ہیں میٹھے چول میٹھے چاول کے ساتھ آج یہ گھومتی چائے کڑاکے دار، مزہ بھی آئے بہت مزیدار گھومتی چائے۔ اور آج ہم آپ کو بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، خوبصورت باتیں کریں گے۔ اور سب سے پہلے قائد محترم نواز شریف کی بات۔ سب سے پہلے کیا کہا ہے نواز شریف نے؟ نواز شریف نے کہا ہے کہ اے جڑا چور دا پتر ہے نا عمران، چور دا پتر، اس کو اب کوئی رعایت نہیں دینی، اساں کرنی نہیں رعایت، بھاویں وسے تو ولایت، تینوں لے کے جانا ہے میاں والی، قمیض تیری کالی۔ مزے کی باتیں ہوں گی آج، بہت مزے کی باتیں ہوں گی۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو ایک پیغام دیا ہے کہ یہ جو نیازی ہے نا، جو 2000 بندے لے کے پھر رہا ہے، 2000، اگر یہ 10 لاکھ بھی بندے لے آئے، اس کو فیس سیونگ نہیں دینی، اس کو ناک سے رگڑے دلوانے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، کوئی رعایت نہیں کرنی۔ جو میں نے آپ کو گانا سنایا ہے، یہ نواز شریف کا ابھی تازہ حکم آیا ہے، ابھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ڈھونڈ رہے کہ میرے ساتھ جو ہے کوئی بندہ مذاکرات کرے، کوئی گل بات کرے۔ نہ مذاکرات کرنی ہے، نہ گل بات کرنی ہے، بس بھائی بس، اب بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب، کوئی ملاقات نہیں کرنی، کوئی گل بات نہیں کرنی۔ یا اب بےتاب پھر رہے کہ اس کے ساتھ کوئی گل تو کرے۔ وہ کہتے ہیں ایک واری تو سد تا صحیح، جتی پاواں تا کافر آکھیں۔ سریکیو کیا آکھدے ہو؟ تسیں کیا آدھے ہو؟ اس بندر دے نال مذاکرات تھیمنے چاہیے دیں؟ نہیں، نو، ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی مذاکرات اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہے نا، وہ تو آپ کو پتا ہے مفاہمت کی پالیسی، اور نواز شریف کہتا ہے نا، اصول، سچائی، ڈٹ جاؤ، کوئی مفاہمت وغیرہ کی پالیسی نہیں ہے۔ تبھی تو 3 دفعہ اس کو نکالا گیا، اور یہ اعزاز بھی مانیمنٹل تجھے نہیں مل سکتا، تو وڈا چور ہے، گھڑی چور، گلی گلی میں شور ہے۔ ہاں، یہ نعرہ بہت پاپولر ہو گیا ہے، اور یہ ساڑھے وکیلوں نے لایا ہے۔ گلی گلی میں چور ہے، نیازی گھڑی چور ہے، گلی گلی میں چور ہے، نیازی گھڑی چور ہے۔ یہ نعرہ ایسے گھومے، نیازی کہیں سامنے بازار میں نکل نہیں سکتا، قسم خدا کی۔ ملک کا دشمن، عوام کا دشمن، اسلام کا دشمن، یہ 3 چیزیں میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے قیامت آ جائے نا، مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ میں نے تو ایک تجویز دی تھی کہ اس کو میاں والی کا وزیر اعظم بنا دے، ایسے جھوٹ موٹ کا، وہ خوش پھرتا رہے گا، کوکین کا نشہ کر کے نا خوش پھرتا رہے گا۔ وسیم اکرم نے تسلیم کیا ہے نا کہ میں جی اپنی بیوی کے فوت ہونے سے پہلے کوکین کا نشہ کرتا تھا، وہ عمران خان کے ساتھ کرتا تھا، اس عمران خان کا یار غار ہے، قسم اٹھوا لو اس سے، عمران خان کے ساتھ کوکین کا نشہ وسیم اکرم کرتا تھا۔ یہ وسیم اکرم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی نیازی ہے، نشے والا، اس کا کوئی لین دین نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی، ٹھیک ہے؟ اور آج جو ہم یہ گھومتی چائے ہے نا، یہ نام کرتے ہیں جناب، کدھر نام کریں جی؟ کریں، لو جی کر دیتے ہیں۔ اپنے دوست میری لینڈ میں جو رہتے ہیں، باری باری سب کا ذکر کروں گا۔ میری لینڈ میں جناب ڈاکٹر جمشید صاحب، ڈینٹل ڈاکٹر جمشید صاحب،
جنہوں نے ہماری خدمت کی. آپ یقین کریں میرے جتنے فالوور ہیں نا یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ، وہ دعائیں کر رہے ہیں جن کو میں نے سارا امریکہ دکھایا ہے، آپ کی ایک ایک بات بتائی ہے، سب کی وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے ملک صاحب کی اتنی خدمت کی ہے، اتنا وی آئی پی ٹور بنا کے دیا ہے، اتنی انہوں نے ہمیں پذیرائی دی ہے، اور وہ سارے الحمدللہ نون لیگ کے تھے، سارے کے سارے. تو ڈاکٹر جمشید ڈینٹل صاحب نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہوٹل میں بکنگ کرائی ہے، کھانے گھر پہ کھلائے ہیں ہم نے، بھابھی جی کے بنے ہوئے کھانے، ان کا بھی بہت شکریہ، اور ان کا بڑا بیٹا حشمت، ان کا بھی بہت شکریہ، ان کا دوسرا ڈینٹل بیٹا عالم، اس کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر جمشید صاحب کے بھائی ہیں خورشید صاحب، ان کا بھی بہت، حاجی خورشید صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تو یہ پوری فیملی میں فیملی ممبر کے طور پہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا رہا ہوں، بیٹھتا رہا ہوں، سیریں کرتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے وہ دکھایا ہے کیپٹل ہلز، انہوں نے مجھے دکھایا ہے یہ ابراہیم لنکن کا جہاں وہ مجسمہ ہے وہ جگہ، انہوں نے مجھے وائٹ ہاؤس دکھایا ہے. سر جی یہ ڈاکٹر صاحب دونوں ہاتھوں سے سلام. آج کا سارا پروگرام ڈاکٹر جمشید صاحب کے نام. ٹھیک، تو آج ہم اب آگے بات کرتے ہیں کہ جناب علی یہ جو عمران خان ہے نا، اب کبھی واسطے دیتا ہے، کبھی دھمکی دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی تو مانی لگتا ہے، کبھی بے ایمان لگتا ہے، کبھی تو وہ ایک گانا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پل میں تولا پل میں ماشا. عمران خان ایسے یو ٹرن لیتا ہے، یہ ایسے اتنی تیزی سے تو میں بھی نہیں لے سکتا. آج گجرانوالہ پہنچ گئے اس کا جناب لشکر 2000 والا، اور اللہ کے فضل سے عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے. 22 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے. ہاں جی، وہ 22 کروڑ عوام کہتی ہے کہ اس نشے والے بندے نو پھڑو. 22 کروڑ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس کوکینی کو پکڑو، اس نشئی کو پکڑو. یہ وزیر اعظم بننے کے قابل تھا؟ اور سر جی تو تھوڑے چ بہتا پی گیا سی. پنجابی کہندے نے نا، یہ بھی تسی مطلب تسی دسنا، میں بول دیتا ہے کہ تھوڑے چ بہتا پی گیا سی. اے نیازی نو وزیر اعظم بنان دا اے فائدہ، اے نقصان ہویا. ٹھیک ہے، اور اب تو قمر جاوید باجوہ صاحب بھی بڑے مجبور ہو رہے ہیں. ابھی میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نمائندہ بننا تھا چیف، تو قمر جاوید باجوہ کو اس نے اتنا تنگ کیا کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا جی کہ میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. پھر مانی نے کہا نہیں خدا دا نام استعفیٰ نہ دیو، تے اپنا جڑا نا تسی کر لو، کیونکہ یہ بنانا چاہتا تھا وہ کیا ہے ایف ایچ کو. ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ سارا ایف ایچ کے ذریعے چل رہا ہے. یہ کہتا ہے نا ایکس وائی زیڈ، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ یہ سارا ایف ایچ کے ذریعے چل رہا ہے. ہوں ایف ایچ تو آپ لبو کون ہے ایف ایچ. تو باقی جناب علی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ وہی رکھی گئی ہیں، شکر ہے، اور نہیں بڑھائی گئیں. افواہ پھیلا رہے تھے ٹی وی والے کہ جی 50 روپے ودے گی، یہ وہ کوئی نہیں بڑھائی گئی. ٹھیک ہے، ہاں ایک پی ٹی آئی کے اور رہنما ہے امین بنگش کے بعد، امین گندا پوری کے بعد ایک اور ہے، وہ اس کا نام ہے بنگش، کامران بنگش. اس نے کہا جی کہ ہم مقابلہ کریں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قریب چلا جاتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کرا. ایک کہتا ہے جی آخری پتہ کھیڈو. اس کو ابھی بھی امید ہے کہ مجھے ایف ایچ کوئی بچا لے گا، ایف ایچ بچا لے گا، ایف ایچ کے ذریعے میں انقلاب لے آؤں گا. اس کو ابھی بھی امید ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس لائسنس والے اسلحہ ہے، ہم مقابلہ کریں گے حکومت کا. مقابلہ؟ تم قریب نہیں آؤ گے. انہوں نے سارا جناب اسلام آباد سارے کا سارا جو ہے وہ ریڈ زون بنا دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دفعہ 144 لگا دی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیازی اپنی موت خود مرنے والا ہے. میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. یہ جو دھرنا ہے نا
یہ اس کا آخری دھرنا ہوگا. آج میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے کینیڈا سے، وہ دوست مسرت، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ملنے بھی آنا تھا. انہوں نے مجھے نیاگرا آبشار دکھائی، جہاز کا ٹکٹ بھیجا ریٹرن، اور وہاں سیر کرائی، ہوٹل کی بکنگ کرائی صاحب نے، دوست مسرت صاحب نے. ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. آج انہوں نے مجھے ملنے آنا تھا لاہور. اسلام آباد میں جب ان کو میں نے فون کیا، کہتا ہے ملک صاحب ادھر رئیس، اس نے تو بڑا وہ سخت لفظ استعمال کیا کہ اس جو کنجر خانہ، میں تو نہیں، عمران خان نے جو شروع کیے ہوئے ہے نا، اس کی وجہ سے اب میں واپس جا رہا ہوں کینیڈا، کیونکہ میں اسٹک آف ہو جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہوں. تو اس طرح کا خوف پایا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ویسے تو میں نے 9 تاریخ کو جانا تھا، اب میں 2 تاریخ کو ہی جا رہا ہوں، کیونکہ نیازی کا آ رہا ہے، کنٹینر لگ رہے ہیں، سارا کچھ ادھر خوف و ہراس کا موسم ہے. میں لاہور آیا تو ادھر پھنس جاؤں گا، یا آپ لاہور آئیں گے تو میں وہاں پھنس جاؤں گا. یہ اس طرح کا فساد ہے. فساد فی الارض، القتل الفتنۃ اشد من القتل. یہ اگر میں نے غلط پڑھ دیا تو میں معافی مانگتا ہوں. الفتنہ، الفساد اشد من القتل، یہ میں عربی میں کہہ رہا ہوں آیت سے ہٹ کے. الفتنہ، القتل، اشد فساد، فساد، قتل اور فتنہ سے زیادہ جو جرم ہے وہ فساد پھیلانا ہے. یہ فسادی ہے، یہ نیازی نہیں ہے، یہ فسادی ہے، یہ ہٹلر ہے، یہ نازی ہے.